میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام شہنشاہ سخن۔ شہنشاہ سخن یہ حضرت مولانا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے، آپ کا ٹائٹل ہے، جو کہ آپ کو بڑے بڑے شعراء نے دیا، اور آپ واقعی شعراء کے بڑے سرخیل ہیں۔ شہنشاہ سخن یعنی شاعری کا بادشاہ، اور آپ واقعی ایسے کمال کے شاعر تھے اور ایسے عاشق رسول تھے کہ آپ کی ایک ایک نظم، ایک ایک نعت، ایک ایک کلام یہ بعض شعراء کے پورے دیوان پر غالب ہے، اور آپ کی ایک ایک نعت جس کو بھی اٹھا لیجئے عشق رسول کے دریا اس میں بہہ رہے ہیں، اور آپ کی نعتیہ کتاب کا نام ہے ذوق نعت۔ واقعی یہ اسم با مسمہ ہے، نعت کا ذوق یہ بڑھاتی ہے، اور الحمدللہ مدنی چینل پر اس پروگرام کلام شہنشاہ سخن کے ذریعے ہماری یہ کاوش اور کوشش ہے کہ اس پروگرام میں ہم مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک کلام سمجھیں، آپ کو سنائیں، اور ایک ایک ورڈ اس کا سمجھائیں، اور اس کے لیے ہماری ٹیم پوری ایفرٹ کرتی ہے۔ کلام بھی طرز میں پڑھے جاتے ہیں، اور اس میں ایسے ایسے اشعار آتے ہیں کہ جو آپ نے شاید پہلے کبھی نہ سنے ہوں، پھر اس کے ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے میننگ اسکرین پر آتے ہیں، پھر ہر کلام ایک کے بعد ایک شعر مکمل اشعار کے ساتھ سنایا اور سمجھایا جاتا ہے، اور اس کے لیے بڑی کوشش کی جاتی ہے الحمدللہ۔ اور اس کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ جو ہمارے بزرگان دین سرمایہ اپنی زندگیوں میں چھوڑ گئے وہ ہم آگے بڑھائیں، اور ہم اسے بھول نہ جائیں، بلکہ ان کے دیے گئے سبق اور ان کی تعلیمات کو سمجھیں بھی اور سیکھیں بھی کہ وہ کیا چاہتے تھے، وہ کیا سمجھتے تھے، اور ان کے تھاٹس، ان کے فکر، ان کے خیالات، ان کے جذبات آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا تھے، اللہ پاک سے کیسی محبت تھی، مدینہ شریف سے کیسی محبت تھی، فکر آخرت کیسی تھی، یہ ساری چیزیں ہمیں اسپیشلی مولانا حسن رضا خان صاحب کی یا آپ کے کلاموں میں ریفلیکٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں الحمدللہ۔ اور اسی لیے یہ پروگرام بڑا اہم ہے، خاص طور پر ان کے لیے جو نعتوں سے محبت کرتے ہیں اور نعت خوانی کو پسند کرتے ہیں، نعتیں سنتے ہیں، ان کے جذبات نعت خوانی سے مچل جاتے ہیں، تو اس پروگرام کے ذریعے ان حضرات کو خاص طور پر بہت فائدہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں کنجوس ترین شخص وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اکرام، آج جو کلام ہمارے پیش نظر ہے مولانا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ بڑا ہی پیارا کلام ہے، بہت خوبصورت کلاموں میں سے ایک ہے، نعت خواں اسے پڑھتے بھی ہیں ماشاءاللہ، اور اس کا مطلع ہے، باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے۔ یہ کلام بہت خوبصورت ہے، اس کے 21 اشعار ہیں تقریباً، اور ہم کوشش کریں گے کہ اسے آج کے پروگرام میں بیان کر سکیں۔ آئیے ناظرین، اس کلام کو طرز میں بھی سنتے جاتے ہیں، اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی سمجھتے ہیں، اور اشعار کی وضاحت بھی سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کہ بہار آئی ہے، باغ جنت میں۔ باغ جنت یعنی جنت کا باغ، اس میں نرالی یعنی بڑی عجیب و غریب چمن آرائی ہے، یعنی خوبصورتی ہے، بڑا آج رنگ و نکھار نظر آ رہا ہے۔ کیا بات ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے تو باہر نہیں آئی؟ یہ سوالی انداز ہے، لیکن اس میں ایک طرح کا جواب موجود ہے کہ در حقیقت جنت کی بہار
مدینے پہ قربان ہو کر آ رہی ہے تو اس کا رنگ و روپ ہی الگ ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں، ان کے ابرو نہیں، دو قبلوں کی یکجائی ہے، ان کے ابرو نہیں، دو قبلوں کی یکجائی ہے۔ کہہ رہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسو، یہ صرف گیسو نہیں، یہ رحمت کی گھٹا چھائی ہے۔ گھٹا یعنی بادل، رحمت کا برسنے والا بادل چھایا ہوا ہے جو کہ سیاہ ہوتا ہے، ایسے ہی بال مبارک بھی سیاہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ان کے ابرو نہیں، آئی بروز، یہ ابرو نہیں ہے صرف، بلکہ یہ تو اشارہ ہے کہ دو قبلوں کو یکجا کرنے والا یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آپ نے دو قبلوں کی طرف نماز پڑھی، آپ امام القبلتین ہیں۔ مسجد قبلتین میں یہ جو معجزہ مبارک ہوا کہ آپ نے 2 رکعت اس طرف پڑھی بیت المقدس کی طرف، 2 رکعت خانہ کعبہ کی طرف پڑھی، اور یہ گویا آپ کے ابرو در حقیقت 2 محرابوں کا اشارہ ہے کہ یہ دونوں کے امام ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں سنگریزوں نے حیات ابدی پائی ہے، سنگریزوں نے حیات ابدی پائی ہے، سنگریزوں نے حیات ابدی پائی ہے، ناخنوں میں تیرے اعجاز مسیحائی ہے، ناخنوں میں تیرے اعجاز مسیحائی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنگ ریزے یعنی پتھر آپ کے قدموں میں آ جائیں، آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، آپ کے پاس آ جائیں، آپ چاہیں تو وہ حیات پا جائیں، حیات ابدی پا جائیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ مراد وہ پتھر بھی ہو سکتے ہیں جو ابو جہل کے ہاتھ میں تھے اور اس نے پوچھا تھا کہ اگر نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ جو تیری مٹھی میں ہے اگر وہ بتا دے کہ میں کون ہوں تو مسلمان ہو جائے گا۔ خیر، مٹھی میں کنکر کلمہ پڑھنے لگے، پتھر کلمہ پڑھنے لگے، گویا ان میں زندگی آ گئی، اور ابو جہل انہیں پھینک کر بھاگ گیا، مسلمان نہ ہوا بدبخت، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان پتھروں کو حیات اور زندگی مل گئی۔ تو کیا بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنگریزوں نے حیات ابدی پائی ہے۔ یہاں پتھر سے مراد پتھر دل بھی لے سکتے ہیں کہ جو پتھر دل تھے وہ آپ کی بارگاہ میں آئے تو انہوں نے ہمیشہ کی زندگی پالی، ہمیشہ کی بلندی پالی۔ ناخنوں میں تیرے اعجاز مسیحائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناخن وہ ناخن ہیں کہ آپ چاہیں تو لوگوں کی تکلیفوں کو، لوگوں کے دکھوں کو دور کر دیں اور لوگوں کے غموں کو دور کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن بھی بے جان نہیں بلکہ جان بخشنے والے ہیں، اور ان کے اندر اعجاز مسیحائی یعنی بیماریاں دور کرنے اور تکلیفیں دور کرنے کا معجزہ موجود ہے۔ آپ کے ناخنوں کی یہ شان ہے۔ لوگوں کے ناخن بے جان ہوتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کے ناخن بے جان ہونا تو دور کی بات، آپ کے ناخنوں سے تو زندگی ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ سر بالی یعنی کہ بیمار کے سرانے، بیمار کے سر کے پاس، انہیں رحمت کی ادا یعنی رحمت والے جو آپ ہیں، آپ کی رحمت کی ادائیں ہیں، رحمت آپ کا شعار ہے، یہ لے آیا اور آپ بیمار کے سرانے آ گئے پرسان حال کے لیے، پریشان حال کی
پریشانی کو دور کرنے کے لیے، تو حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے، اس کا حال بگڑنا ہی اس کی بن آنے کا سبب بن گیا جو آپ اس کے سرانے تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، جانے گفتار تو رفتار ہوئی روح رواں، جانے گفتار تو رفتار ہوئی روح رواں، جانے گفتار تو رفتار ہوئی روح رواں، دم قدم سے تیرے، دم قدم سے تیرے اعجاز مسیحائی ہے، دم قدم سے تیرے اعجاز مسیحائی ہے۔ ناظرین کرام، اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی مبارک لبوں سے جو گفتار نکلتی ہے، جو بات نکلتی ہے، گفتار یعنی گفتگو، بات، وہ ایسی روح رواں اور رفتار والی روح رواں ہوئی کہ ادھر حضور نے کرم فرمایا اور فرمایا کہ اچھا ہو جا، اور کرم سے بیمار اچھا ہو گیا، رفتار کے ساتھ روح رواں بن گئی، جو مر رہا تھا اس کو روح مل گئی، اس کی جو بے بسی بے کسی تھی وہ دور ہو گئی، بیماری دور ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار اور آپ کی جان گفتار، یعنی گفتار میں جو تاثیر ہے، گفتار میں جو اثر ہے، گفتار میں، گفتگو میں جو جان ہے، وہ در حقیقت روح رواں ہے۔ غلام کو کہتے ہیں قم باذن اللہ، تو اللہ کے حکم سے وہ مرتا ہوا بھی کھڑا ہو جائے۔ آپ کہہ رہے ہیں دم قدم سے تیرے اعجاز مسیحائی ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کے وجود پاک ہی سے تو بیماریوں کے اچھے ہونے کے معجزات کا ظہور ہے۔ اعجاز مسیحائی یعنی بیماریوں کے اچھے ہونے کے معجزات، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی عطا ہوئے تھے، لیکن در حقیقت یہ جان مصطفیٰ، دم قدم مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ آپ کے صدقے میں یہ ہے کہ دم قدم سے یہ سب ہے، آپ ہیں تو یہ ساری بہاریں ہیں کہ آپ کے صدقے میں بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال، جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال، اے ہنسی تیری، اے ہنسی تیری ادا اس کو پسند آئی ہے، اے ہنسی تیری ادا اس کو پسند آئی ہے۔ اس شعر میں کہہ رہے ہیں ناظرین کہ جس رب کریم کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے حسن و جمال ہے، دست قدرت سے حسن و جمال آپ کا جس نے بنایا، جس نے آپ کو سنوارا، جس نے آپ کو یہ خوبصورتی عطا کی، اسی رب کریم کو آپ کی ادا پسند آئی ہے، آپ کی ادا پسند ہے، آپ سے محبت ہے۔ اے ہنسی، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ادا اسی رب کریم کو پیاری لگتی ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، تیرے جلووں میں یہ عالم ہے کہ چشم عالم، تیرے جلووں میں یہ عالم ہے کہ چشم عالم، تاب دیدار، تاب دیدار نہیں پھر بھی تماشائی ہے، تاب دیدار نہیں پھر بھی تماشائی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے جلووں میں یہ عالم ہے، یعنی یہ شان ہے آپ کے جلووں کی۔ عالم سے مراد یہاں شان کر لیجئے کہ آپ کے جلووں کی یہ شان ہے کہ چشم عالم، چشم عالم یعنی پوری دنیا والوں کی نگاہیں، یہ تاب دیدار نہیں، ان میں طاقت نہیں آپ کو دیکھنے کی، آپ کے جلووں کی حقیقت کو دیکھنے کی، پھر بھی تماشائی ہے، پھر بھی دیکھنا چاہتی ہے، ہر آنکھ آپ کے جلووں کی منتظر ہے، لیکن تاب دیدار بھی نہیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، جان لینے کو
دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کی یاد میں دنیا سے کوئی گیا ہے، آپ کو یاد کرتے کرتے آپ کی یاد میں زندگی گزاری اور پھر دنیا سے گیا، تو پھر جب اس کی جان لینے کے لیے وقت قضا آیا اور موت آئی تو وہ دلہن بن کے آئی۔ دلہن کا تو انتظار ہوتا ہے دولہے کو، کیسی خوشی کی رات ہوتی ہے، تو گویا ایک عاشق رسول کو دلہن کی طرح موت نے سینے سے لگا لیا اور وہ خوشی خوشی دنیا سے چل پڑا۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، سر سے پا تک تیری صورت پہ تصدق ہے جمال، سر سے پا تک تیری صورت پہ تصدق ہے جمال، اس کو موزون یہ اعضاء یہ پسند آئی ہے، اس کو موزون یہ اعضاء یہ پسند آئی ہے۔ کہہ رہے آپ کی مبارک صورت پر سر سے پا تک تیری صورت پہ تصدق ہے جمال۔ جمال یعنی خوبصورتی، جو خوبصورتی ہے وہ آپ پر قربان ہے، سر سے پا تک قربان ہے، کیونکہ اس کو موزونی اعضاء بڑی پسند آئی ہے۔ موزونی اعضاء یعنی آپ کے اعضاء پاک کا ہونا اپنی اپنی جگہ پر کس خوبصورت ترتیب سے اللہ نے رکھا ہے، اعضاء کی ترتیب اس کو کہہ لیجئے موزونی اعضاء، یعنی آپ کے جسم پاک کے اعضاء کی ترتیب یہ حسن کو اتنی پسند آئی ہے، کیا سبحان اللہ رب نے آپ کو بنایا ہے خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری، واہ واہ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، تیرے قدموں کا تبرک ید بیضائے کلیم، تیرے قدموں کا تبرک ید بیضائے کلیم، تیرے ہاتھوں کا دیا فضل مسیحائی ہے، تیرے ہاتھوں کا دیا فضل مسیحائی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا مبارک معجزہ تھا ید بیضا، آپ گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالتے تو وہ لائٹ کی طرح روشن ہوتا، یا آپ کے قدموں کا تبرک ہے، آپ کے وجود مسعود کا صدقہ ہے، اور جو فضل مسیحائی ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان فضل مسیحائی، مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، آپ بیماروں کو اچھا اور مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، یا آپ کی فضل، آپ کی فضیلت یا آپ کی شان، کہہ رہے ہیں یہ بھی حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کا دیا ہے، حضور کا صدقہ ہے، کیونکہ جس کو جو ملتا ہے حضور کے صدقے میں ملتا ہے، چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، درد دل کس کو سناؤں میں تمہارے ہوتے، درد دل کس کو سناؤں میں تمہارے ہوتے، بے کسوں کی اسی سرکار میں سنوائی ہے، بے کسوں کی اسی سرکار میں سنوائی ہے۔ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، میں آپ کے ہوتے ہوئے کس کو درد دل سناؤں اور کہاں جاؤں آپ کے ہوتے ہوئے، کیونکہ بے کسوں کی، بے کس یعنی جن کا کوئی نہیں، ان کی آپ ہی کے تو دربار میں سنوائی ہے، سنوائی یعنی یہاں ان کی سنی جاتی ہے، آپ کا دربار ہے وہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، آپ آئے تو منور ہوئی اندھی آنکھیں، آپ آئے تو منور ہوئی اندھی آنکھیں، آپ کی خاک قدم سرمائے بینائی ہے، آپ کی خاک قدم سرمائے بینائی ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تشریف لائے تو اندھی آنکھیں منور ہو گئیں، اندھی آنکھیں مراد دل کی آنکھیں، نور بصیرت باطن منور ہو گیا، اور آپ کی خاک قدم، آپ کی قدموں سے لگنے والی خاک یہ بینائی کا سرما ہے، آپ کے قدموں سے لگنے والی خاک اگر لگا لیں دل پہ، سینے پہ، تو آنکھ بھی روشن ہو جائے، دل بھی روشن ہو جائے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، ناتوانی کا علم
ہم ضعفاء کو کیا ہو، ناتوانی کا علم ہم ضعفاء کو کیا ہو، ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے، ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے۔ اس شعر میں کہہ رہے ہیں ہمیں ناتوانی یعنی کمزوری کا، علم کیا ہو، علم یعنی غم کیا ہو، کیا ٹینشن ہو، ناتواں ہیں ہم، تو ہم ضعفاء یعنی کمزور، ہم کمزوروں کو ناتوانی کا کیوں علم ہو؟ ارے ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے، مولا کی طاقت نے ہمارا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں جان دی تو نے مسیحا مسیحائی کو، جان دی تو نے مسیحا مسیحائی کو، تو ہی تو جانے مسیحا او مسیحائی ہے، تو ہی تو جانے مسیحا او مسیحائی ہے۔ اس شعر میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مسیحا، کوئی بھی طبیب یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا مراد لیے جا سکتے ہیں، مسیحائی یعنی بیماری سے اچھے کرنے کی جو طاقت ہے، جو اثر ہے، جو قوت ہے، وہ بھی آپ ہی کا صدقہ ہے، کیونکہ آپ ہی ہیں جان مسیحا یا جان مسیحائی، ہر چیز کی جان آپ ہیں، ہر اچھائی آپ ہی کا صدقہ ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں چشم بے خواب کے صدقے میں ہے بیدار نصیب، چشم بے خواب کے صدقے میں ہے بیدار نصیب، آپ جاگے تو ہمیں چین کی نیند آئی ہے، آپ جاگے تو ہمیں چین کی نیند آئی ہے۔ اس شعر میں کہہ رہے ہیں چشم بے خواب کے صدقے، چشم بے خواب یعنی وہ آنکھیں جو نہیں سوتی، یعنی ہم غلاموں کے لیے رات میں اٹھ کر عبادتیں کرتے ہیں، کم سوتے ہیں، یہ چشم بے خواب، اس کے ہم صدقے، اس کے قربان جائیں، اور اس کے صدقے میں ہی تو ہمیں نصیب بیدار ملے، دین ملا، اسلام ملا، آپ کی سنتیں ملی، آپ کی دعائیں ملی، تو ہمارے نصیب بیدار یا آپ کی چشم بے خواب کا صدقہ ہے، آپ جاگے تو ہمیں چین کی نیند آئی، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، اور جنت میں بھی چین سے رہیں گے انشاءاللہ۔ چین کی نیند آنا چین سے رہنے کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں باغ فردوس کھلا فرش بچھا عرش سجا، باغ فردوس کھلا فرش بچھا عرش سجا، ایک تیرے دم کی یہ سب انجمن آرائی ہے، ایک تیرے دم کی یہ سب انجمن آرائی ہے، یعنی آپ کے صدقے میں باغ فردوس کھلا، یعنی جنت کا باغ کھلا، فرش زمین بچھا، عرش الہی سجا، سب آپ کے صدقے ہیں نا، آپ نہ ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا، آپ کے صدقے میں سب ہے، ایک تیرے دم کی یہ سب انجمن آرائی، آپ کے وجود پاک کے صدقے میں یہ ساری رونقیں ہیں، انجمن آرائی یعنی رونقیں آپ کے دم قدم کا صدقہ ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں کھیت سرسبز ہوئے پھول کھلے میل دھلے، کھیت سرسبز ہوئے پھول کھلے میل دھلے، اور پھر فضل کی گھنگور گھٹا چھائی ہے، اور پھر فضل کی گھنگور گھٹا چھائی ہے۔ کھیت سرسبز ہوئے، یہ بھی آپ کے صدقے، پھول کھلے، میل دھلے، زمین سے کھیت اگ گیا تو میل ختم، یہاں دل کا کھیت سرسبز ہونا بھی مراد لیا جا سکتا ہے، دل مردہ تھے، یہ زمین کھلی، کھیت ایمان کا جو ہے وہ سرسبز ہو گیا، ایمان کا پھل لگا، ایمان کا پھول لگا، اور میل گناہوں کے دھل گئے، اور پھر آپ کے فضل و کرم کی گھنگور گھٹا،
چھائی، گھنگور یعنی تیز برسنے والا بادل جو ہے وہ چھا گیا اور آپ کے کرم کی برسات برسنے لگی اس دل کے کھیت پر، یا ویسے ہی جنرلی آپ کے قدموں سے جہاں بارش برستی ہے وہ برستی ہے۔ دونوں کرم کی بارش بھی اور عام دنیا کی بارشیں بھی کرم کی بارشوں میں مراد لی جا سکتی ہیں، کہ کھیت سرسبز ہوئے، پھول کھلے، میل دھلے، اور پھر فضل کی گھنگور گھٹا چھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے دوڑ پڑے ہیں منگتا، ہاتھ پھیلائے ہوئے دوڑ پڑے ہیں منگتا، میرے داتا کی سواری سر حشر آئی ہے، میرے داتا کی سواری سر حشر آئی ہے۔ داتا یعنی سخی، یعنی حضور علیہ السلام کی سواری جب سر حشر آ رہی ہے تو منگتا ہاتھ پھیلائے دوڑ پڑے ہیں کہ چلو آؤ دامن بھر لو، سخی آ رہے ہیں، پھر شفاعت کی خیرات ملے گی۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، نا امیدو تمہیں مژدہ کے خدا کی رحمت، نا امیدو تمہیں مژدہ کے خدا کی رحمت، انہیں محشر میں تمہارے ہی لیے لائی ہے، انہیں محشر میں تمہارے ہی لیے لائی ہے۔ نا امیدو یعنی جو امید جن کی ٹوٹنے لگی ہے کہ ہمارا ہوگا کیا، گناہ گارو، تمہیں مژدہ، مژدہ یعنی خوشخبری ہو کہ خدا کی رحمت آ گئی، حضور تشریف لے آئے، اور یہ خدا کی رحمت ہی محشر میں تمہارے لیے انہیں لائی ہے۔ یہ رب کریم کا انداز کرم ہے نا، یہ وسیلہ اسی نے تو عطا فرمایا کہ محبوب کے ذریعے آ جاؤ میری جنت میں اور میرے کرم میں۔ تو یہ حضور علیہ السلام رب کی رحمت ہے کہ محشر میں ہم گناہ گاروں کے پاس آئے ہیں اور اب شفاعت ہوگی۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، فرش سے عرش تک ایک دھوم ہے اللہ اللہ، فرش سے عرش تک ایک دھوم ہے اللہ اللہ، اور ابھی سینکڑوں پردوں میں وہ زیبائی ہے، اور ابھی سینکڑوں پردوں میں وہ زیبائی ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام کی خوبصورتی، زیبائی یعنی خوبصورتی ابھی تو سینکڑوں پردوں میں ہے، چھپی ہوئی ہے لوگوں سے، اس کے باوجود فرش سے عرش تک آپ کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ جدھر دیکھو ان کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، ہر زمانے میں، ہر مکان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کس دور میں اور کس زبان میں نہیں پڑھی گئی، یہ آپ کی شان ہے۔ فرش سے عرش تک دھوم مچی ہوئی ہے، اللہ اللہ، سبحان اللہ، اور ابھی تو آپ کی زیبائی، آپ کی حقیقت، آپ کے جلوے پردے میں ہے، اگر کھل کے سب کے سامنے آ جائے تو پھر آپ کی دھوم کے کیا کہنے ہوں، سبحان اللہ۔ آخری شعر مقطع میں کہتے ہیں، اے حسن حسن جہاں تاب کے صدقے جاؤں، اے حسن حسن جہاں تاب کے صدقے جاؤں، ذرے ذرے سے آیا جلوہ زیبائی ہے، ذرے ذرے سے آیا جلوہ زیبائی ہے۔ یعنی اے حسن، میں حسن مصطفیٰ پر قربان جاؤں، حسن جہاں تاب یعنی وہ حسن جس سے پورا جہاں منور ہو گیا، میں اس پہ قربان جاؤں کہ ذرے ذرے سے آیا یعنی روشن ظاہر جلوہ زیبائی ہے، یعنی حضور علیہ السلام کا جلوہ یہ ذرے ذرے میں نظر آ رہا ہے، انہی کی بو مایائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل